میری ایک دوست عراق میں رہتی تھی۔ اس نے مجھے بہت اصرار کیا کہ میں عراق آ جاؤں۔ وہ کہنے لگی کہ زندگی تبدیل ہو جائے گی، لیکن میں ایک چھوٹے سے کمرے میں بغیر کسی فعالیت کام کو انجام دینے کے راضی نہیں رہ سکتی تھی۔ اور میں نے اس بات کی وضاحت کو سردار سلیمانی سے بھی کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے تعلیم حاصل کی تھی، بہت زیادہ محنت کی تھی، وقت صرف کیا تھا اور میں کام کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ میری اس بات کے مقابلے میں اپنی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ صرف میری بات سن رہے تھے اور کہنے لگے، رانا میری بیٹی، ابھی تم کیوں نا امید ہو مگر خود کو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں لائی ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بچپن سے امام حسین علیہ السلام کو چاہتی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ اس طرح کا چاہنا نہیں ہے۔ تم نے ایک عمر راستہ طے کیا لیکن صحیح راستے پر نہیں چلی، جس جگہ جانا چاہیے تھا نہیں گئی۔ میں نے ان سے شکوہ کیا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام ہمیں چاہتے ہیں تو ہماری بے ادبی کے باوجود بھی ضرور ہم کو چاہیں۔ پوچھا، کس طرح تم کو چاہیں؟ تمہارے شوہر تمہیں مسلسل کہتے رہے کربلا چلو کربلا چلو، لیکن تم راضی نہیں ہوئی۔ کس طرح امام حسین علیہ السلام تم کو چاہیں، اس سے زیادہ تمہیں چاہیں؟ امام تمہیں کربلا بلا رہے تھے۔ اور میں یہ سن کر روئے جا رہی تھی اور میں نے ان سے کہا کہ میں پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں کربلا آنا چاہتی ہوں، کیا کروں؟ کہنے لگے، آ جاؤ۔ انہوں نے مجھ سے کہا بیٹھو، اور میں ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگے، اگر آنا چاہتی ہو تو راستہ کھلا ہوا ہے، آ جاؤ۔ اور اس لمحے مجھے یاد آیا کہ میں تو مریض ہوں، میں کیسے کربلا جا سکتی ہوں؟ میں نے ان سے کہا کہ اس مریضی کے ساتھ، اس تھکے ہوئے جسم کے ساتھ کیسے کربلا آؤں؟ مگر کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، اس بات کو نہیں بھولنا کہ ہم جتنا امام حسین علیہ السلام کو چاہتے ہیں وہ ہمیں اس سے کہیں زیادہ چاہتے ہیں، اور وہ تمہارے شوہر کو بہت چاہتے ہیں۔ دیکھو تمہارے شوہر نے کہاں کہاں پر کام کیا ہے۔ کیا تم نے آج تک اس موضوع کے بارے میں سوچا؟ اور میں نے آج تک اس موضوع کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ یعنی وہ ایسی جگہ خود کے کام کے لیے انتخاب کرتے تھے۔ میں اس وقت کھڑی ہو گئی، صرف مجھ سے کہا گیا کہ آ جاؤ۔ ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ وہ چلے گئے، پھر میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اسپتال میں 9 محرم کو ایڈمٹ ہوئی تھی، اور ان دنوں میرے شوہر کے ماموں کے گھر پر مجلس ہوا کرتی تھی اور میں ہمیشہ جایا کرتی تھی۔ ان کے گھر میں ہمیشہ زیارت عاشورہ پڑھی جاتی تھی، اور وہاں پر میرے شوہر اور ان کی بہنیں میری نیابت میں زیارت عاشورہ پڑھ رہی تھیں۔ میری سانس کی حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی۔ مجھے باہر کا نہیں معلوم تھا کہ کیا اتفاقات پیش آ رہے ہیں، لیکن یہ منظر میں نے وہاں پر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی خیمہ گاہ میں ایک نیاز کا سفرہ لگا ہوا ہے۔ میں بھی وہاں موجود ہوں، اور میری ساس کی والدہ کہ میں نے آج تک ان کی تصویر تک نہیں دیکھی تھی، وہ بھی وہاں چند خواتین کے ساتھ موجود تھیں۔ وہ کہنے لگی کہ نیاز کا یہ سفرہ تمہارے لیے ہے تاکہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہ میری حالت ٹھیک نہیں ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں، میں واپس نہیں لوٹوں گی۔ وہ اپنی علاقائی زبان میں مجھ سے بات کر رہی تھی، مجھے بلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اٹھو اٹھو۔ میں نے کہا کہ میری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں واپس نہیں لوٹ سکتی۔ میں نے وہاں پر یہ بھی دیکھا کہ میرے شوہر کے ماموں میرے لیے دعا پڑھ رہے ہیں۔ میں بھی حیرت زدہ ہوں، اور جب میں نے دنیا میں آنے کے بعد انہیں یہ بات بتائی تو وہ بھی حیرت زدہ تھے کہ وہاں پر آپ 7 دعاؤں کو پڑھ رہے تھے۔ اب میں وہاں سے ایک اور فضا میں آئی کہ جو سفید رنگ کی تھی، کچھ لوگ کہ جو انسانوں کی طرح تھے، لیکن میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ کہنے لگے، اگر آمادہ ہو تو چلیں، لیکن میں جانا نہیں چاہتی تھی، میں واپس لوٹنا چاہتی تھی،
اور میں ان کو قسم دے رہی تھی کہ مجھے واپس جانے دو۔ تمہیں امام حسین علیہ السلام کی قسم، تمہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی قسم، میری بیٹی میرے بغیر نابود ہو جائے گی۔ میرے والد، میرے شوہر نہیں معلوم کس طرح کی زندگی کریں گے، لیکن وہ لوگ سن نہیں رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے پاس صرف ایک فرصت باقی ہے، بتاؤ کہاں جانا چاہتی ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ میں زمین کو دیکھنا چاہتی ہوں، اپنے گھر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور اسی لمحے ایک ساتھ میں 3 مناظر کو دیکھ رہی تھی، اپنے گھر کو، اپنے سسرال کو اور اپنے والد کے گھر کو۔ سسرال کو اس لیے دیکھنا چاہ رہی تھی کہ میری بیٹی وہاں پر تھی، اور میں نے اپنے والد کے گھر کو دیکھا۔ میرے والد میری والدہ سے کہہ رہے تھے اور میری بہن کچن میں کھڑی تھی۔ میرے والدین کامن روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے والد مکمل طور پر نا امید تھے۔ سب کو یقین تھا کہ رانا واپس نہیں لوٹے گی، اور میرے والد نے کہا کہ اگر رانا کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا۔ اس جملے نے مجھے بہت زیادہ اذیت کی، بہت زیادہ، اور میں پوری طاقت سے چلا رہی تھی کہ میں زندہ ہوں، میں ابھی ختم نہیں ہوئی ہوں۔ کیوں آپ سب چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں؟ میں واپس آنا چاہتی ہوں، لیکن کوئی بھی میری آواز نہیں سن رہا تھا۔ اب آہستہ آہستہ مجھے یقین ہو رہا تھا کہ میں نہیں ہوں، اور پھر میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوں۔ آنگن سے سیڑھیوں کی جانب جاتی ہوں، اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ میری بیٹی ایک غبارے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں نے اس کو بہت آوازیں دیں، لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ میں اس کے چہرے کو مکمل طور پر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اور اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ میری بیٹی کے لیے میرا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ میں نے اب اپنے سسرال کو دیکھا، اور جو کچھ وہاں پر دیکھا مجھے یقین نہیں آیا۔ 2 افراد وہاں تھے کہ دعا کر رہے تھے کہ میں مر جاؤں۔ میرے لیے سوال تھا کہ میں نے ایسا کیا کیا تھا کہ میرے لیے موت کی دعا کر رہے تھے۔ اس بات نے مجھے اس قدر توڑ دیا تھا کہ میں تھک گئی۔ مجھے دکھایا گیا کہ دیکھو، اگر واپس لوٹو گی تو کچھ نیا نہیں ہے دنیا میں، وہی سب تکرار ہے۔ اور میں وہاں پر سب سے زیادہ تھکے ہوئے انسان کی مانند تھی، اور جب یہ منظر میں نے دیکھا تو میرا دل دنیا سے ٹوٹ گیا۔ ان مناظر کو دیکھنے کے بعد میں نے ان 4 لوگوں سے کہا کہ چلو، میں تیار ہوں مرنے کے لیے۔ ان میں سے ایک نے کہا، حقیقت میں اور کوئی آرزو نہیں ہے تمہاری؟ میں نے ان سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ ایک بار پیدل کربلا جاؤں، مشی کروں۔ میں ابھی تک مشی پر نہیں گئی تھی، اور انہوں نے مجھے یہ فرصت دی کہ میں جاؤں۔ وہ 4 افراد اس مشی کے راستے پر میرے ساتھ تھے۔ ایک بار میں تھک گئی، ایسی جگہ تھی کہ جہاں مٹی مٹی تھی۔ وہاں سے ایک لمحے کے لیے میں نے امام حسین علیہ السلام کے حرم کو دیکھا۔ جب میری نگاہ اس گنبد پر پڑی تو میں وہاں رک گئی اور کہنے لگی کہ اب میں تھک چکی ہوں۔ لیکن میری شوہر کی ماموزاد بہن کی، جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے مجھے دھکا دیا اور کہنے لگی، کہاں جا رہی ہو؟ سیدہ خضرہ گھر پر تمہاری منتظر ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تھک چکی ہوں، میری بیٹی کے پاس اس کا باپ موجود ہے۔ تو وہ کہنے لگی، اس قدر توسل، اس قدر دعائیں، اس قدر التماس، کیا سب ختم ہو گئی؟ اتنی جلدی ہار مان لی؟ میں نے اس سے کہا کہ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، نہیں معلوم اس قدر تھک گئی تھی، لیکن وہ مناظر جو میں نے دیکھے تھے اس نے مجھے تھکا دیا تھا۔ اور اس نے مجھ سے 3 بار کہا کہ میں تم سے خواہش کرتی ہوں کہ تم ہماری وادی میں آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں نہیں آ سکتی، کیوں مجھ سے تقاضا کر رہی ہو؟ تو اس نے مجھے یاد دلایا کہ تم وہی نہیں ہو کہ جس نے کہا تھا کہ میں دنیا میں واپس لوٹ جاؤں گی تو بتاؤں گی کہ ائمہ کون ہیں، سب سے کہوں گی کہ امام حسین علیہ السلام کون ہیں، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھ میں طاقت نہیں ہے، میں تھکی ہوئی ہوں۔ اور پھر اس نے مجھے پکڑ کر اس قدر ہلایا کہ مجھے ان 4 لوگوں سے جدا کر دیا۔ میں زمین پر گر گئی، اور یہ آخری منظر تھا کہ جو میں نے دیکھا تھا۔ اور زمین پر ایسی خاک کی جگہ پر جو حرم کے نزدیک تھی،
میں اس ماجرے کو 1.5 سال گزر گیا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ تمام مناظر کو میں بھلا دوں، نہ سوچوں۔ میرے شوہر کو بھی بہت اذیت ہوتی ہے کہ جب میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں وہ مجھے منع کرتے ہیں کہ نہیں سوچو۔ اور جب میں خاک پر گری تو وہاں پر 3 لوگوں کو دیکھا۔ ایک میرا ڈاکٹر تھا، ایک اور ڈاکٹر تھا کہ جن کی وجہ سے میں آج ہوں۔ انہوں نے بہت تلاش کی کہ مجھے واپس لوٹائیں، لیکن تیسرے شخص کو میں آج تک تلاش نہیں کر سکی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور خوش تھے کہ میں زندہ ہوں۔ اور جب میں نے نرس سے کہا کہ یہ تینوں کیوں میرے سر پر کھڑے ہوئے ہیں تو وہ کہنے لگی کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے، تم کس کو دیکھ رہی ہو؟ پھر میں نے نرس سے کہا کہ یہ جو دعائے فرج کی آواز آ رہی ہے اس کو تھوڑا بڑھا دو، میں سننا چاہتی ہوں۔ جس پر نرس نے کہا کہ یہ ICU ہے، یہاں پر کسی قسم کی کوئی آواز نہیں ہے، دعائے فرج کی آواز تم اپنے ذہن میں سن رہی ہو۔ میں نے اس کو قسم دی کہ میں سن رہی ہوں اور وہ مسکرا رہی تھی۔ اور وہاں پر میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں مکمل طور پر خاموشی اختیار کروں۔